پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں 26 دسمبر کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ گرہن اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ 118 سال بعد ہونے جا رہا ہے۔ 26 دسمبر کو ہونے والا سورج گرہن اپنی نوعیت کا منفرد اور دائرہ نما سورج گرہن ہوگا۔ گرہن 97% ہوگا۔ ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے اثرات 15 دن پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، جو گرہن لگنے کے 15 دن بعد تک ہوں گے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں تلخی کی ایک وجہ سورج گرہن بھی ہے۔ مذہبی اسکالر کہتے ہیں سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:30 پر شروع ہوگا، 8:37 پر یہ اپنے عروج پر ہوگا۔ گرہن دوپہر 1:06 تک مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب چاند گردش کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن واقع ہوتا ہے، لیکن جب زمین گردش کرتی ہوئی اپنے مدار میں سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت سورج سے خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں، اس لیے گرہن کے وقت سورج کی طرف کھلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کوئی مخصوص چشمہ یا ایکس رے فلم استعمال کی جا سکتی ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے انسانی مزاج اور زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، سائنس تو اسے نہیں مانتی، مگر جو لوگ ستاروں کے علوم کو مانتے ہیں ان کے مطابق سورج اور چاند گرہن کے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ماہر علم نجوم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آسمانی برجوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نظام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا سورج گرہن کے وقت یا اس دن جو بچے پیدا ہوں گے ان پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حاملہ خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور کوشش کریں کہ گرہن کے وقت کمرے کے اندر ہی رہیں۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سورج گرہن کے اثرات ملک پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات 10 دسمبر کے بعد سے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاہور میں رونما ہونے والا PIC کا سانحہ، جنرل پرویز مشرف کو سنائی گئی سزا اور خطے کے عمومی صورتحال میں کشیدگی کی ایک وجہ سورج گرہن بھی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، گرہن انسانوں کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج گرہن رونما ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی وفات سورج گرہن کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، زندگی، موت، تندرستی اور بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور نماز کسوف ادا کی جائے۔ اس نماز میں رکوع، قیام اور سجود طویل کیے جاتے ہیں اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے۔